رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ کون کون سی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں؟ شراب پینا، زنا کرنا اور چوری کرنا۔ ان تینوں کو ایک مقام پہ آپ لائے ہیں، ذرا سوچئے۔ اور ان تینوں کی سزا بھی بہت سخت ہے، حد جاری ہوتی نا۔ شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، زنا کرنے والے کی 100 کوڑے، اور چوری کرنے والے کا تو ہاتھ ہی کاٹ دو۔ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ایک چور کسی کی معمولی سی چیز چرا کے کس طرح اپنی آخرت برباد کرتا ہے، کیونکہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، اور خصوصاً حقوق العباد میں کمی، مثلا شراب تو خود اپنے ہی حق میں کمی ہے، زنا بھی اگر 2 لوگوں کے موافقت سے ہو رہا ہے تو اس میں حقوق العباد کی بات نہیں آتی، لیکن چوری تو کبیرہ گناہ بھی ہے اور پھر حقوق العباد میں بھی زیادتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور آپ نے جس کی کوئی چیز چرائی ہو وہ معاف کر دے گا آپ کو، جبکہ آپ نے اس سے معافی بھی نہ مانگی ہو۔ اور پھر اس توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا اسے واپس لوٹایا جائے، ورنہ قیامت کے دن کس چیز سے دینا پڑے گا؟ اپنے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے۔ آج آپ نے کسی کی دنیا کی کوئی چیز اٹھا لی تو کل قیامت کے دن جو آپ کی دن بھر کی عبادت ہو وہ اٹھا کے اس کو دے دی جائے، جبکہ آپ ایک ذرے ذرے نیکی کے محتاج ہوں، تو کیا حال ہوگا؟ بعض لوگ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ ایک نیکی کی کمی، وہاں انسان کو کتنی شدید ضرورت ہوگی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکے۔ تو کیا ہم اس دن افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے حق میں زیادتی کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیں اور خود جہنم میں پہنچ جائیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ دنیا کا مال چرانا تو ہے ہی سزا کے لائق، یعنی توبہ کے بغیر ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اس توبہ میں شرط ہے کہ وہ چیزیں لوٹا دی جائیں جو چوری کی ہوں۔ لیکن اس سے بھی بدترین چیز کیا ہے؟ نماز کی چوری۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں ادھورے ادھورے رکوع اور سجدے کر کے؟ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ وہ نماز میں چوری کرتا ہے، اللہ کا چور ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پورا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتا۔ یعنی چوری ویسے ہی بذات خود بدترین گناہ ہے، اور اس میں بھی نماز کی چوری اس سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں چوری تو کیا ہے؟ کسی بندے کا حق مارنا، اور نماز کی چوری کیا ہے؟ اللہ کا حق مارنا۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک کس قدر کانشیس ہوں اپنی نمازوں میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ حضرت ابو بکر نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے، یعنی رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف میں جا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی تم نے چاہا کہ میں جلدی نماز میں شامل ہو جاؤں، اس لیے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں صف میں شریک ہو کے رکوع میں جاؤں، پہلے ہی کر لیا، تو یہ بات درست نہیں۔ پہلے صف میں شریک ہونا چاہیے، پھر رکوع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر نے رکعت نہیں دہرائی، نہ ہی آپ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نہ فاتحہ، یعنی قیام کو وہ نماز کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں ہی آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو آپ کی رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی شخص آ کے
رکوع میں شریک ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی، لیکن اس بات کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ کیا قیام ٹوٹلی مس ہو جائے ایک رکعت میں سے تو پھر بھی رکعت بن جائے گی؟ جو لوگ کہتے ہیں بن جائے گی وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی. تو آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نماز کے کسی رکن کو ادا نہ کرنا نماز کی چوری میں شمار ہوتا ہے نا، اس لیے بہت اہم مسئلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جا کے رکوع سجدے میں ملیں اور کہیں میں نے سجدہ کر لیا تھا اس لیے میری وہ رکعت دوبارہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا انہوں نے از خود رکعت کو لوٹایا تھا یا نہیں، اس کے متعلق حدیث خاموش ہے. اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں تو کوئی واضح بات نہیں، اس لیے اگر کوئی کہے کہا تھا اور کیا تھا اور نہیں کیا تھا تو یہ دونوں چیزیں خاموش، کچھ نہیں اس پہ پتہ چلتا. اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں. پھر قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائے، احتمال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شک والی بات، خیال ہے، اور صراحت یعنی وضاحت، آمنے سامنے آ جائیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے اور صراحت پر عمل کیا جائے، یعنی شک والی بات چھوڑ کر جو اصل بات ہے اس کو لیا جائے، یہ ایک اصول ہے. پھر یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نقطہ حضرت ابو بکرہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے. آپ نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا. جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہ تھا. لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پہ لانا درست معلوم نہیں ہوتا. یعنی اس حدیث کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ اس سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے، اسے اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے کسی اور جگہ مت لے جائیں. اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع و محل قیام ہے، لہٰذا صرف وہی نمازی سورۃ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع و محل باقی نہیں رہا. لیکن یہ استدلال بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ یعنی قیام کے بغیر رکعت کیسے کہلا سکتی ہے جس میں نہ قرات ہو، نہ سورۃ فاتحہ ہو، اور نہ اللہ کی تسبیح ہو، اور کھڑا ہونا بھی نہ ہو؟ حالانکہ قیام کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ہے. تو ایک رکن پورا فوت ہو جائے اور اس کی چوری ہو جائے، گم جائے، فوت ہو جائے، اور پھر بھی ہم آدھی رکعت کو رکعت بنا دے تو یہ بات کہاں تک درست ہوگی؟ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پہ واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری، یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہری نماز میں ہو، سری نماز میں، امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے قیام فرض ہے، اور اس میں قرآن کا پڑھنا یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا: من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام. یعنی یہ صحیح مسلم میں آتی ہے روایت، اور اس میں 3 بار آپ نے ایک بات تاکید سے فرمائی کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے. یعنی یہ بات 1 نہیں 2 نہیں 3 بار آپ نے فرمائی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے، خداج ہے. خداج کہتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ پہلے اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس بچے کو عربی میں خداج کہتے ہیں. خداج کیا ہے؟ ادھورا بچہ، قبل از وقت پیدا ہوا بچہ، ناقص بچہ. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی
اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکعت تو ناقص ہو اور باقی نماز مکمل ہو. تو یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کبھی نماز با جماعت میں شریک ہوں تو جہاں پر امام ہو وہیں آپ شامل ہو جائیں، اور جو حصہ باقی بچے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیرے بغیر اٹھ کر اپنی ایک یا دو یا جتنی بھی رکعت مکمل ہوئی اسے مکمل کر لیں. اور مکمل رکعت کب ہوگی؟ جب آپ نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، یعنی قیام کیا ہوگا. حدیث لا صلاۃ میں لا نفی جنس کا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نماز کی جنس سے نہیں ہے. ارشاد نبوی ہے لا تجزئ صلاۃ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. اس حدیث میں لا تجزئ کا معنی ہے لا تکفی ولا تصح، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی، یعنی نہ صحیح ہوگی اور نہ کفایت کرے گی. اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہ رہی، اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورۃ فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور توحید عبادت پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے. جب بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی. ٹھیک ہے، تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے. جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی قیام نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. لہٰذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کرنے کا موقع و محل باقی نہیں رہا. اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے، لہٰذا اسے یہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. حضرت ابوبکر کی حدیث میں لا تعود کے جو الفاظ ہیں ان میں تین وجوہ ممکن ہے. ایک تو وہی جو اکثر محدثین نے بیان کی، لا تعود یعنی آئندہ ایسا نہ کرنا. دوسری لا تعد یعنی تو رکعت نہ دوہرا. تیسری لا تعدو یعنی دوڑ کر نہ آیا کر. اب آپ دیکھیں زبر زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ ایک اصول ہے. یعنی جس دلیل میں کئی احتمال ہوں اسے کسی خاص مسئلے کی دلیل بنانا درست نہیں ہوتا. لہذا ٹھوس دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے متعدد معنی کا احتمال رکھنے والے لفظ لا تعود سے استدلال کرنا صحیح نہیں. پھر یہ کہ مشہور ارشاد نبوی ہے صلی ما ادرکت وقض ما سبقک، یعنی جو نماز تو امام کے ساتھ پالے اسے اس کے ساتھ پڑھ، اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے، یعنی بعد میں پوری کر. تو جو شخص ایک رکعت کا قیام نہیں پا سکا، ظاہر بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا، پہلے ہی ہو گیا. سبقت لے گیا کا مطلب پہلے ہو چکا. لہذا وہ فرمان نبوی وقت ما سبقک کا شرعاً مأمور ہے، اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا فلیکن معی علی الحال التي انا علیہا. جو شخص مجھے قیام، رکوع یا سجدے کی حالت میں پائے وہ اسی حالت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام کی مخالفت کرے، یعنی امام تو رکوع کر رہا ہو اور مقتدی قیام کر رہا ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو اس میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے اور آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام لفظوں کے کئی معنوں کے احتمال سے ایک لفظ کو بنیاد بنا کر اصل حکم کو چھوڑ دینا
یہ استدلال کا درست طریقہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.